بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جاری ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی 11ویں قسط ہے. جیسا کہ ہمارا طریقہ ان مجالس کے سلسلے میں رہا ہے کہ ان مجالس کو شروع کرنے سے قبل ہم کسی ایک حدیث مبارکہ کا انتخاب کر کے اور اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں تاکہ آپ تک احادیث مبارکہ اس حوالے سے آپ تک پہنچتی رہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان آپ تک پہنچتے رہیں، آپ کے ارشادات عالیہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور جو باتیں عمل سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا. آپ کا فرمان ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال اصابته السماء یا رسول اللہ قال افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، تو آپ نے فرمایا غلے کے مالک سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میرے ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس حدیث میں دھوکے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے جس کے تحت بہت ساری جزئیات آ جاتی ہیں کہ اوپر تو چیز اچھی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور نیچے والی چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے یا اندر والی چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ناقص یا نکمی ہے یا خراب ہے۔ اس طرح ملاوٹ و آمیزش اور جعل سازی، ملمہ سازی، خرید و فروخت کی وہ تمام شکلیں جن میں دھوکہ اور فراڈ پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت آتی ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان بلا خوف و خطر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ہر طرف دھوکہ و فریب کا بازار گرم ہے، لیکن مسلمانوں کو احساس نہیں کہ شریعت کے نزدیک یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی صحیح اور کامل مومن سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی دھوکہ دہی کی کارروائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہر جعل سازی اور مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے ہم کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف ہمیشہ عشق کے ولولے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تخلیق میں حیران رہتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو اس حالت میں بھی اپنے محبوب حقیقی کے خیال ہی میں ہوتا ہے، اور اگر وہ بیٹھا ہے تو پھر بھی اپنے دوست کے ذکر میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور اگر وہ سویا ہوا ہو تو پھر بھی اپنے دوست کے خیال میں متحیر ہوتا ہے، اور اگر وہ بیداری کی حالت میں ہو تو پھر دوست کے حجاب عظمت کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا صاحب عشق صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک جائے نماز پر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا سجدہ قبول ہو جائے اور لمحہ بلمحہ ان پر تجلیات الہی کے انوار ذو فگن رہیں۔ پھر فرمایا جب وہ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے
تو ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اس کے اٹھنے تک اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے۔ پھر اس بارے میں مزید فرمایا کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدہ میں لکھا ہے، اور یہ اسرار الہی کی طرف ایک اشارہ ہے، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو غمگین دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آج تو اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو بالکل غم سے پگھلے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ آپ کی امت کے 4 کاموں کو دیکھ کر میری یہ حالت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو مؤذنوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں، یعنی اذان دینے والوں کو دیکھ کر ان کی آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب وہ نماز کی اذان دیتے ہیں تو جو بھی اذان سنتا ہے وہ جواب میں مؤذن کے الفاظ دہرانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرنے سے اذان دینے والا اور اذان سننے والا دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میرے غمناک ہونے کا اور غمگین ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جب غازی نعرے تکبیر کہتے ہیں اور ان کے گھوڑے اللہ کے حکم سے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میں نے گھوڑوں کو اور غازیوں کو، یعنی دونوں کو بخش دیا ہے۔ تیسرا سبب میرے غمگین ہونے کا یہ ہے کہ درویشوں کا کسب حلال کرنا، کیونکہ جب یہ نیک لوگ اپنے کسب حلال سے کسی کو کچھ فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کسب حلال کی برکت سے ان سب کو بخش دیتا ہے، یعنی دینے والوں کو بھی اور لینے والوں کو بھی۔ چوتھا سبب میرے غمگین اور پژمردہ ہونے کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کے نفل بھی پڑھتا ہے، شیطان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں فرشتوں میں ہوتا تھا تو میں نے پاس ہی رکھے ہوئے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے، اس کے بعد اشراق کی نفل نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے 70,000 آدمیوں کے ساتھ بخشش فرما دیتے ہیں اور انہیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے فقہ اکبر میں امام المتقین امام ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چرانے کا کاروبار کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ اسے یوں ٹہلتا ہوا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کفن چرانے کا کاروبار کرتا تھا، تو نے کون سا نیک کام کیا جو تجھے بہشت مل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ میرا روزانہ کا معمول یہ تھا
کہ جب میں صبح کی نماز پڑھ لیتا تو جائے نماز پر ہی بیٹھا رہتا، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تو میں اشراق کی نماز پڑھتا، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اللہ سے استدعا کرتا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، اس لیے میری اسی عادت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیا اور بہشتیوں کا درجہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ عارف پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے، اور وہ اس خاص حالت میں از سر تا پا ہمہ تن محو ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت اسے مختلف انواع کے ہزاروں جہاں پیش کیے جائیں تو وہ کسی چیز کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی مخصوص حالت میں ہی مستغرق اور مست رہتا ہے۔ عارفوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ عارف ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ جب عارف مسکراتا ہے تو اس وقت اسے عالم ملکوت میں مقربین خدا کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، چنانچہ اس وقت اس پر جو کچھ منکشف ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عارفوں پر ایک ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ وہ اس حال کے دوران اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو وہ عرش سے حجاب عظمت تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے حجاب کبریا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسرے قدم پر وہ واپس اپنے سابقہ مقام پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عارف کا یہ ادنا درجہ ہے، مگر کاملین کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کا درجہ کمال کہاں تک ہے، اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کب واپس آتے ہیں۔ یہ راز اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کی حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی کہ عارفان کامل اس مقام خاص میں کب جاتے ہیں اور کب واپس آتے ہیں۔ والحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا۔ آپ کی دوسری مجلس جو کہ منعقد ہوئی جمعرات کے دن، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز نیاز مند کو پابوسی کی سعادت حاصل ہوئی جب جنوب کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شہاب الدین محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنابت کی حالت میں آدمی کے جسم کے بال بال کی جڑ میں نجاست آ جاتی ہے۔ جنابت کا مفہوم جیسا کہ آپ سبھی حضرات یقیناً جانتے ہوں گے کہ جس حالت میں غسل واجب ہوتا ہے اس حالت کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ لہٰذا آدمی کو اپنے ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور اپنے بالوں کو پانی سے تر کرنا چاہیے۔ اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ جائے اور وہاں پانی نہ پہنچے تو قیامت کے دن اس کا جسم ہی آدمی کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے فتاوی ظہیریہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آدمی کا منہ پاک ہے، اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں پانی پی لے تو وہ پانی ناپاک اور پلید نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بے وضو یا جنابت کی حالت میں ہو یا کسی عورت کو ماہواری آتی ہو، حتیٰ کہ خواہ کوئی مومن ہو یا کافر ہو، اس کا منہ پاک ہے۔ اس کے بعد اس ضمن میں مزید فرمایا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جنوبی ہو یعنی جنابت کی حالت میں ہو اور موسم سخت گرمی کا ہو اور اسے پسینہ آئے تو کیا اس کا لباس پسینے سے گیلا ہو جائے تو پلید یا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیلا ہونے سے لباس ناپاک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کا تھوک بھی پاک ہے، اگر وہ بھی کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا اور وہ اور حضرت حوا علیہ السلام ہم بستر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے آدم اٹھو اور غسل کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا اور خوشی اور راحت نصیب ہوئی اور کہا کہ اے جبرائیل، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، یعنی تو نے مجھے غسل کرنے کا مشورہ دیا، یہ میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تیرے جسم کے ہر بال کے عوض تجھے ایک سال کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو پانی تیرے جسم پر لگا ہے اس کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک عبادت کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی جبرائیل، یہ ثواب صرف مجھے ملے گا، یہ میری اولاد کو بھی ملے گا؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، تیری اولاد میں سے جو مومن ہوں گے جب وہ حلال صحبت کی وجہ سے غسل کریں گے تو ان کے جسم کے ہر بال کے عوض بھی 1 سال کی عبادت کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پانی کا جو قطرہ بھی ان کے جسم پر لگنے کے بعد زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو روز قیامت تک تسبیح اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہتا رہے گا، اور اس کا ثواب اسی مومن مرد کو ملے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا کہ یہ ثواب صرف اسے حاصل ہوگا جو حلال صحبت کے بعد غسل کرے گا۔ پھر فرمایا
اس راہ پر چلنے والوں کے لیے پہلی منزل شریعت کی ہے۔ جب آدمی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے اور شریعت کے حکم سے ذرہ برابر بھی انحراف اور تجاوز نہیں کرتا۔ پھر وہ یہاں سے دوسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے جسے طریقت کہتے ہیں۔ جب وہ اس درجے میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور طریقت کی شرائط اور راہ سلوک پر چلنے والوں کے طریقے سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتا، تو پھر وہ معرفت کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ جو ہی وہ معرفت کے مرتبے میں پہنچتا ہے تو اس کے دل میں معرفت کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس مرتبہ معرفت میں ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے چوتھے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے جسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرتا ہے اسے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ گویا وہ من کان للہ کان اللہ لہ کا مصداق بن جاتا ہے، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اکابرین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ جیسا تقوی تو نے اپنے ان اکابرین اور مقرب بندوں کو عطا فرمایا تھا، اے اللہ ایسا تقوی ہم کو بھی عطا فرما۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ عارف وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو کر فردانیت کا مقام حاصل کر لے، کیونکہ فردانیت کا مقام تو صرف اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو ما سوی اللہ سے بیگانہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ نماز تو پروردگار عالم کی طرف سے تمام بندوں پر ایک امانت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو اور نمازوں کے اندر استحضار پیدا کرو، یعنی تمام طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف مرکوز کرتے ہوئے اور اس کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نمازوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کے اندر کامل استحضار عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولجميع أقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم
على عدوك وعدوهم. اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى أعداء أولادنا وعلى أعداء أهلنا وعلى أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.